اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان اور ملیشیا کا موقف مشترک ہے۔ اہم معاملات پر دونوں ملکوں میں اتفاق رائے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین ہم منصب کے ساتھ نیوز بریفنگ، شاندار استقبال پر اظہار تشکر۔ کہا ملیشیا ہمارا دوسرا گھر ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں، مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان سے $20 کروڑ کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حلال گوشت کی تجارت کو مزید بڑھائیں گے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ پاکستانی بھی ملیشیا کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ملیشیا کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں انور ابراہیم کا اہم کردار ہے۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان اہم معاہدہ۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ برصغیر کی صورتحال اور دہشت گردی پر بات چیت کی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں چاہتے ہیں غزہ میں فلسطینی عوام کی مشکلات ختم ہوں۔ تجارت سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، حلال صنعت، تعلیم، سیاحت اور دفاع میں تعاون کے امکانات کو دریافت کیا جائے گا۔ اس سے ملیشیا اور پاکستان کے عوام کو باہمی فائدہ پہنچے گا۔ ملیشیا پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو پرتپاک استقبال۔ حماس اور اسرائیل کے مذاکرات آج سے مصر میں شروع ہوں گے۔ بات چیت کا عمل 2 روز تک جاری رہے گا۔ یرغمالیوں کی رہائی اور معاہدے پر بات ہوگی۔ مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے وفود جنگ بندی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قاہرہ پہنچیں گے۔ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور خصوصی ایلچی مصر کے لیے روانہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل اور حماس دونوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے تمام یرغمالیوں کو چھوڑا جائے گا۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حماس عالمی نگرانی میں غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہے۔ وزارت خارجہ سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوشاں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اردن کی معاونت سے سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کا عمل چند روز میں کامیابی سے مکمل ہو جائے گا۔ حکومت اردن کی شاندار تعاون اور فراخ دلانہ حمایت کے بے حد شکر گزار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی پارلیمنٹ لارڈ شفیق محمد کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں اہم پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پاکستانیوں کا فعل قابل مذمت ہے۔ ایسے پاکستانیوں کو واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں جو اپنی شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ لارڈ شفیق محمد کو دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر مہدی شاہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں بلاول بھٹو اور سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ اور پارٹی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے خنکی بڑھ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور، ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو، پاک پتن، خانے وال اور دنیا پور میں بادل جم کر برسے۔ ملتان، شجاع آباد اور مظفر گڑھ میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بہاولپور، بہاول نگر، گوجرہ، بصیرپور اور انالہ خرد میں بھی بادل برسے۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ مانسہرہ، ہری پور، سوابی اور مردان میں بھی جلتھل ایک۔ سوات کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ کالام اور بالم جبہ کے پہاڑوں پر بھی پہلی برف باری۔ فرانس کے نئے وزیر اعظم سباچین لیکورنیو
عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے کے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں استعفیٰ دے دیا۔ صدر ایمانوئل میکرون نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ صدر میکرون نے گزشتہ ماہ لیکرینو کو وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔